بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون اسلام اور جدید معاشی افکار و تحریکات کا آج ہمارا سبق نمبر 28 ہے، جس کا عنوان ہے سرمایہ دارانہ نظام اور اسلام۔ تو پچھلے 3 اسباق اسی موضوع سے متعلق ہوئے تھے، آج بھی اسی موضوع سے متعلق ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے کا یہ حصہ 4 ہے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سرمایہ دارانہ نظام کا اسلامی معاشی نظام سے تقابل پیش کیا تھا، اور 5 نکات کی صورت میں ہم نے تقابل کرنے کی کوشش کی تھی، جن میں ایک نجی ملکیت کا تصور، کہ دونوں نجی ملکیت کا تصور تو دیتے ہیں لیکن آگے چل کر دونوں میں فرق ہے۔ ایسے ہی مال کو جان بوجھ کر ضائع کر دینا سرمایہ دارانہ نظام میں اس کی اجازت ہے، اور اسلامی معاشی نظام میں جان بوجھ کر مال کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سود کا تصور، سود کے بارے میں اسلامی معاشی نظام میں ممانعت ہے، سختی سے منع ہے سود لینا اور سود دینا، لیکن سرمایہ دارانہ نظام میں سود کے بغیر کام نہیں چل سکتا، سود کے بغیر جو معیشت ہے وہ قائم ہی نہیں ہو سکتی۔ ایسے ہی مال و دولت سے محبت، اسلامی معاشی نظام میں انسانی ہمدردی ہے، مال و دولت سے محبت نہیں، انسانیت سے محبت ہے، مال و دولت کے ساتھ نہیں۔ اور سرمایہ دارانہ نظام میں مال و دولت سے محبت ہے، انسان کا چاہے کسی کا نقصان ہو، جو بھی ہو، تو بس اپنا نفع حاصل کیا جائے، تو یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے۔ ایسے ہی کاروبار میں آزادی، اس سرمایہ دارانہ نظام کاروبار میں مکمل آزادی دیتا ہے، جیسا چاہے کاروبار اپنا لے، حلال ہو حرام ہو، جائز ہو ناجائز ہو، تمام کاروبار اپنائے جا سکتے ہیں۔ لیکن اسلام میں جو حلال کاروبار ہیں وہ اپنائے جا سکتے ہیں، جائز کاروبار اپنائے جا سکتے ہیں، حرام کی اسلام ممانعت کرتا ہے۔ تو یہ تقابل ہم نے پچھلے سبق میں پیش کیا تھا۔ تو آج کے اس سبق میں بھی انشاءاللہ ہم سرمایہ دارانہ نظام کا اسلامی معاشی نظام سے تقابل ہی پیش کریں گے، اور اسلامی اور سرمایہ دارانہ نظام معیشت کا تقابل دیکھیں تو ایک اور نقطہ ہے کہ دھوکہ دینے کی ممانعت۔ اسلام دھوکہ دہی سے کام لینے سے منع کرتا ہے، اور اسلام چاہتا ہے کہ سیدھی اور صاف بات کہی جائے، دھوکہ کسی کو نہ دیا جائے، جھوٹ کسی کے ساتھ نہ بولا جائے، یعنی خرید و فروخت میں، بیع و شراء میں جھوٹ سے، دھوکہ دہی سے اسلام منع کرتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گئے تو گندم کا ایک ڈھیر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہاتھ ڈال کر کچھ دانے اپنے ہاتھ میں لیے، اور چونکہ وہ گندم کا ڈھیر اوپر سے خشک تھا اور اندر سے وہ گیلا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گندم کے مالک سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ، رات کو بارش ہو گئی تھی اور صبح سورج کی روشنی پڑی ہے تو اوپر سے گندم خشک ہو گئی ہے اور اندر سے گیلی رہ گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گاہک کے ساتھ دھوکہ دہی ہے، یہ گاہک کو آپ بتلائیں کہ اندر سے یہ گیلی ہے، اوپر سے دکھاوا کچھ اور ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ سے کام لیا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی یہ ہماری امت کا کام نہیں ہے کہ دھوکہ دہی کی جائے۔ تو اسلام دھوکے سے منع کرتا ہے، جبکہ سرمایہ دارانہ نظام میں دھوکہ دہی کی مکمل طور پر اجازت ہے، کاروبار کا ایک حصہ ہے دھوکہ دینا، اس کے بغیر کام ہی نہیں چل سکتا۔ ایسے ہی مزدوروں کے استحصال کے حوالے سے سرمایہ دارانہ نظام معیشت میں مزدوروں کا استحصال کیا جاتا ہے۔ سرمایہ دار چاہے تو اس کا حق مار بھی سکتا ہے، مزدور کا حق دبا بھی سکتا ہے، چاہے تو اس کا حق دے بھی سکتا ہے۔ سرمایہ دار کا جب جل چاہے مزدور کو کام سے الگ کر سکتا ہے، چاہے مزدور کا قصور ہو یا نہ ہو۔ سرمایہ دار کو اس بات کی کھلی اجازت ہوتی ہے کہ وہ مزدور کی اجرت وقت پر دے، لیٹ دے، جلدی دے، وہ اس کی مرضی کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ لیکن اسلامی معاشی نظام میں مزدور کا استحصال نہیں ہے، اسلام اس سے منع کرتا ہے، بلکہ اسلام تو یہاں تک حکم دیتا ہے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دی جائے۔ اور ایسے ہی اسلام جو ہے وہ مزدور کے حقوق و فرائض بیان کرتا ہے کہ مزدور سے اتنا کام نہ لیا جائے جس کی اس کے پاس طاقت نہ ہو، مزدور کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ لادا جائے،
تو یہ اسلام جو ہے مزدور کے حقوق و فرائض بیان کرتا ہے۔ ایسے ہی مزدور کے ساتھ دھوکہ نہ کیا جائے، اور جو شخص جو آجر مزدور کے ساتھ دھوکہ کرے گا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ تو یہ مزدوروں کے استحصال کے حوالے سے اسلامی معاشی نظام میں اور سرمایہ دارانہ نظام میں زمین آسمان کا فرق ہے، دونوں کے الگ الگ نظریات ہیں۔ ایسی ہی دولت کو مجازی خدا کی حیثیت دینا، سرمایہ دارانہ نظام میں دولت کو مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے اور دولت کو مجازی خدا سمجھا جاتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ سرمایہ دار صرف اور صرف دولت کے پیچھے اور نفع کے پیچھے بھاگتا ہے۔ نفع کے پیچھے بھاگتے ہوئے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے پاؤں تلے کون روندا جا رہا ہے، کس کو نقصان ہو رہا ہے، یہ چیزیں وہ دیکھتا نہیں ہے، اور اس کو اجازت ملتی ہے کہ وہ نفع کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہے، کسی کا نقصان بھی کر سکتا ہے۔ تو دولت کو حاصل کرنے کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے، تو دولت کو مجازی خدا سمجھتا ہے تو اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ جبکہ اسلام میں دولت کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں، بلکہ اسلام میں تو انسانیت کی زیادہ اہمیت ہے۔ دولت کی اہمیت اسلام میں بالکل بھی نہیں۔ اسلام ایک ایسا واحد مذہب ہے جو دولت کو غلط طریقے سے کمانے کو غلط قرار دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے نکات ہیں جن کے ذریعے ہم سرمایہ دارانہ نظام معیشت اور اسلامی نظام معیشت کا تقابل پیش کر سکتے ہیں۔ سوشلزم یا اسلام، اس کتاب میں خورشید احمد صاحب نے دونوں نظاموں کا چند نکات میں جو ہے تقابل پیش کیا ہے، ان پر بھی ہم تذکرہ کر لیتے ہیں۔ پہلا ہے، اسلام ایک مکمل نظام تہذیب ہے، محض معاشی نظام نہیں، جبکہ سرمایہ داری محض ایک معاشی نظام ہے۔ کتنا بہترین تقابل پیش کیا ہے کہ یہ مکمل نظام تہذیب ہے اسلام۔ ایسے ہی اسلام اخلاقی نقطۂ نظر سے پوری زندگی بشمول معیشت کو سنوارتا ہے، اور سرمایہ داری کا نقطۂ نظر مادہ پرستانہ اور خالص منفیات ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی پوری زندگی پر محیط ہے اسلام کا اخلاقی جو نقطۂ نظر ہے۔ سرمایہ داری میں صرف مادہ پرستی ہے اور وقتی جو ہے منفیت ہے۔ اسلام کا مقصد عدل کا قیام ہے، جبکہ سرمایہ داری کا مقصد ذاتی نفع کی تکثیر ہے۔ ٹھیک ہے، جب عدل ہے تو وہ پوری انسانیت کے ساتھ عدل ہے، وہ کسی ایک سرمایہ دار کے ساتھ نہیں۔ اسلام کا تصور ملکیت سرمایہ داری کے تصور ملکیت سے بالکل مختلف ہے، جیسا کہ ہم نے پیچھے بھی تذکرہ کیا تھا۔ یہ منڈی کا نظام تو قائم کرتا ہے اور اسے اخلاقی اصولوں اور اجتماعی مصلحتوں کا پابند بناتا ہے۔ اسلام جو ہے وہ منڈی کا نظام بناتا ہے تو اسے اخلاقی اصولوں اور اجتماعی مصلحتوں کا پابند بناتا ہے، لیکن سرمایہ داری میں ایسا نہیں ہے۔ منڈیوں کے نظام تو ہے لیکن کوئی اخلاقی اصول ہی نہیں ہے، کوئی اجتماعی اصول ہی نہیں ہے، کوئی مصلحت ہی نہیں ہے، بس نفع کمایا جائے جیسے بھی ہو۔ ایسے ہی سرمایہ داری میں اصل اہمیت سرمایہ کو ہے، جبکہ اسلامی نظام معیشت میں مرکزی اہمیت انسان کو ہے۔ بار بار ہم پیچھے تذکرہ کر کے آئے ہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام میں سود کو بنیادی اہمیت حاصل ہے، جبکہ اسلام سود سے منع کرتا ہے۔ اس کا تذکرہ بھی ہم نے کیا تھا کہ سود کے بغیر تو سرمایہ داری چل ہی نہیں سکتی نا، لیکن اسلام سود سے منع کرتا ہے۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ سرمایہ اور محنت کے حوالے سے دونوں کا نظریہ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ ایسے ہی سرمایہ داری نظام اجتماعی کفالت کی کوئی ذمہ داری نہیں لیتا۔ ٹھیک ہے، اجتماعی کفالت جو ہے کوئی ذمہ داری نہیں لیتا، جبکہ اسلام کے نظام کی یہ ایک بنیادی خصوصیت ہے، وہ اجتماعی کفالت لیتا ہے۔ تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں حلال حرام کی کوئی قید نہیں ہے، جبکہ اسلام ان دونوں میں فرق بیان کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، چاہے آمدنی کے ذریعے ہو اور چاہے خرچ کا طریقہ ہو، دونوں میں سرمایہ دارانہ نظام میں حلال حرام کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، جبکہ اسلام دونوں میں فرق بیان کرتا ہے، حلال میں بھی حرام میں بھی، اور ذرائع آمدنی بھی حلال ہو سکتے ہیں، حرام ہو سکتے ہیں، اخراجات بھی حلال حرام ہو سکتے ہیں، تو دونوں میں تمیز بیان کرتا ہے اسلام۔ اسلام پیداوار صرف تجارت اور نظام کے بارے میں مناسب حد بندی کا قائل ہے، جبکہ سرمایہ داری اس تصور سے خالی ہے۔ ٹھیک ہے، تجارت کے اور نظام کے بارے میں حد بندی کا قائل ہے، قید لگا دیتا ہے، پابندی لگاتا ہے، لیکن سرمایہ داری میں کوئی پابندی، کوئی حد بندی، کچھ نہیں ہے، بس نفع کے لالچ میں انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، یہ اس کو مکمل طور پر آزادی ہوتی ہے۔ تو سوشلزم یا اسلام اس کتاب میں انہوں نے یہ بہترین تقابل چند لائنوں میں پیش کیا ہے، جس کا تذکرہ بھی ہم نے کر لیا ہے۔
ایسے ہی ایک اور نقطہ ہے سرمایہ پرستی. جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اس میں سرمایہ کو خدا کی حیثیت دی جاتی ہے اور اس کی پوجا کی جاتی ہے، لیکن اسلام جو ہے وہ سرمایہ پرستی کی مذمت بیان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے الذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ وہ لوگ جو سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں کچھ بھی خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر دیجیے. تو دیکھیں اب سرمایہ پرستی اسلام میں نہیں ہے. جوڑ کر رکھنا، محفوظ کر کے رکھنا، سنبھال کے رکھنا، جمع کر کے رکھنا اور اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا، اس کی مذمت بیان کی، یعنی سرمایہ پرستی کی مذمت بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے. لیکن سرمایہ دارانہ نظام میں سرمایہ بس جمع کر کے رکھا جائے، جوڑ کے رکھا جائے، سرمایہ دارانہ نظام میں اس کی کھلی چھٹی ہے، کھلی اجازت ہے. تو یہ کچھ تقابل تھا جو چند نکات کی صورت میں پچھلے سبق میں اور آج کے اس سبق میں ہم نے بیان کر دیا ہے. تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے سرمایہ دارانہ نظام کا اسلامی معاشی نظام سے تقابل پیش کیا ہے، اور ایک نقطہ اس میں دھوکہ دینے کی ممانعت کہ اسلام میں اس کی ممانعت ہے، سرمایہ دارانہ نظام میں دھوکہ دینے کی کوئی ممانعت نہیں ہے. ایسے ہی مزدوروں کا استحصال، سرمایہ دارانہ نظام میں مزدوروں کا استحصال کیا جاتا ہے اور اسلامی معاشی نظام میں اس کی ممانعت موجود ہے. اور ایسے ہی دولت کو مجازی خدا کی حیثیت دینا اسلام اس سے منع کرتا ہے، اور سرمایہ دارانہ نظام میں دولت کی جو مجازی خدا کی حیثیت ہے. ایسے ہی سرمایہ پرستی یعنی سرمایہ کی پوجا کی جاتی ہے، سرمایہ دارانہ نظام میں یوں سمجھ لیں، اور اسلامی معاشی نظام میں اس کو خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اور جوڑ کر اور جمع کرنے سے منع کیا گیا ہے. تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو ایک سوال یہی ہے کہ جی سرمایہ دارانہ نظام معیشت کی خصوصیات بیان کریں، اس کی خوبی اور خامیاں بیان کریں. تو اس کی خامیاں رہتی ہیں ابھی، وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے. سرمایہ دارانہ نظام اور اسلامی معاشی اصولوں کا تقابلی جائزہ پیش کریں. تو یہ تقابلی جائزہ الحمدللہ ہمارا سوال مکمل ہو گیا ہے. ایسے ہی سرمایہ دارانہ نظام کا تعارف بھی ہم نے پچھلے اسباق میں پڑھ لیا تھا، اور اس کا تقابل اسلامی معاشی نظام سے کریں. تو یہ تقابل کا سوال بھی الحمدللہ ہمارا مکمل ہو گیا ہے. اب اس میں صرف خامیوں والا سوال رہ گیا ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام کی خامیاں کیا ہیں. تو انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم خامیوں کے حوالے سے گفتگو کریں گے. تو اگلے سبق نمبر 29 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے چلیں گے اور سرمایہ دارانہ نظام کی خامیاں بیان کریں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو. اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے.